السلام علیکم ڈیئرس۔ اچھا، ہم اسسٹنٹ ڈائریکٹر سول ڈیفینس کا جو پیپر تھا اس کو سالو کر رہے تھے۔ پہلا جو پارٹ تھا اس میں ہم نے 56 ایم سی کیو کو سالو کیا تھا، تو اب اس دوسرے پارٹ میں جو 56 ایم سی کیو سے آگے والے جو ایم سی کیوز ہیں 100 تک، ان کو ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے۔ نیکسٹ جو اس پارٹ میں پہلا ایم سی کیوز ہے 57، نیم دا فرسٹ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ، کہ جو پہلا آرٹیفیشل سیٹیلائٹس کا وہ کون سا تھا۔ تو اس کے ان چاروں آپشن اگر ہم دیکھیں، جو آپشن 1 ہے اسٹاپ نیک 1 آف دا فارمر سویت یونین، یعنی یہی جو ہے فرسٹ آرٹیفیشل سیٹیلائٹ تھا جو سویت یونین، یعنی جو آرٹیفیشل سیٹیلائٹ بنایا تھا جس کا نام تھا اسٹاپ نیک 1، یہی کریکٹ آپشن ہے، یعنی آپشن اے جو ہے یہ ٹرو۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 58 ہے سن رائزز ان دا ایسٹ اینڈ سیٹس ان دا ویسٹ ڈیو ٹو دا، کہ جو سورج ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ It is due to the shape of the earth, rotation of the earth around the sun, rotation of the earth on its axis, movement of the sun۔ یعنی کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی آپشن نمبر جو سی ہے، روٹیشن آف دا ارتھ آن اٹس ایکس، کہ جو زمین ہے اس کی جو اپنی ایکسس کے گرد روٹیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے سورج دوران طلوع اور اس کا غروب نظر آتا ہے۔ تو جو آپشن سی ہے وہ کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 59 ہے سوری، وچ آف دا فالوئنگ از اے مین کمپوننٹ آف اے کامن گلاس، کہ جو کامن گلاس اس کا مین کمپوننٹ کون سا ہے؟ واٹر، ماربل، سینڈ، پاؤڈرڈ مائکا۔ تو جو کامن گلاس ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ سلیکان ڈائی آکسائڈ ہے، سلیکا، یا جس کو آپ سینڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 60 ہے سولر انرجیز، یعنی جو سولر انرجی ہے اس کو نان رینیویبل سورس آف انرجی کہہ سکتے ہیں، رینیویبل سورس آف انرجی، لمیٹڈ سورس آف انرجی، ان کنٹرولڈ ایبل سورس آف انرجی۔ تو اگر ہم تینوں میں دیکھیں، نان رینیویبل سورس آف انرجی وہ ہے جس کو بار بار یوز نہیں کر سکتے، ایک ہی دفعہ یوز کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ رینیویبل وہ چیز کو آپ بار بار یوز کر سکتے ہیں۔ جو سولر انرجی بیسیکلی رینیویبل سورس آف انرجی ہے کہ جس کو آپ اگین اینڈ اگین یوز کر سکتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سولر انرجیز آر رینیویبل سورس آف انرجی۔ تو آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 61 ہے وٹ از یونٹ آف میئرمنٹ فار الیکٹرک کرنٹ، جو الیکٹرک کرنٹ اور اس کی میئرمنٹ کے لیے کون سا یونٹ یوز ہوتا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے الیکٹرک کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ایمپیئر، یعنی آپشن بی جو ہے وہ ٹرو ہے۔ کوشچن نمبر 62 ہے وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پرائمری کلر آف دا لائٹ، کہ جو لائٹ کا پرائمری کلر نہیں ہے ان میں سے کون سا؟ اب آپ کو پتا ہے لائٹ کے جو پرائمری کلرز ہیں وہ 3 ہیں، ریڈ، بلو اینڈ گرین، یہ تینوں پرائمری کلر ہیں۔ یلو کی اگر ہم بات کریں پرائمری کلر نہیں ہے، تو لہٰذا آپشن سی جو ہے وہ یہاں پہ ٹرو آپشن۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 63 ہے واٹ از دا کیمیکل سمبل فار واٹر، کہ جو واٹر ہے اس کا کیمیکل سمبل کیا ہے؟ تو واٹر کا فارمولا آپ کو پتا ہے H2O ہے، یعنی آپشن کے جو ہے وہ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 64 ہے وچ آف دا فالوئنگ از اے گرین ہاؤس گیس، کہ ان میں سے کون سی گرین ہاؤس گیس ہے؟ نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈروجن۔ کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو ہم گرین ہاؤس گیس کا نام دے۔ کوشچن نمبر 65 ہے وچ سب اٹامک پارٹیکل کیریز اے پازیٹیو الیکٹرک چارج، کہ کون سا اٹامک پارٹیکل کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے؟ الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے، پروٹون پہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے، نیوٹران پہ کوئی چارج نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو پارٹیکل جس پہ پازیٹیو چارج ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ پروٹون، یا آپشن بی جو ہے وہ ٹرو۔ نیکسٹ جو ہے وہ اردو کا پورشن ہے۔ کوشچن نمبر 66 ہے پطرس بخاری کس سینٹ کے حوالے سے جانا جاتا ہے؟ جو پطرس بخاری ہیں بیسیکلی یہ مزاح نگاری کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 67 ہے ڈرامہ اندھیرا اجالا کس ادیب کا ہے؟ کہ جو ڈرامہ اندھیرا اجالا لکھا گیا یہ کس نے لکھا؟ یونس جاوید نے، حسینہ معین، احمد اسلام نے، احمد یوسف نے۔ یہ ڈرامہ لکھا تھا حسین جاوید۔ کوشچن نمبر 68 ہے منزل شب کتاب کس نے لکھی؟ منزل شب کتاب مختار صدیقی نے لکھی، فیض احمد فیض نے، اشفاق احمد نے، علامہ اقبال نے۔ تو منزل شب کتاب جو ہے یہ مختار صدیقی نے لکھی، کریکٹ آپشن ہے مختار صدیقی۔ کوشچن نمبر 69 ہے اردو کے پہلے ناول نگار کون؟ تو پہلے ناول نگار جو ہے وہ آپشنز اگر دیکھیں پریم چند، کرشن چند، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد۔ تو پہلے جو ناول نگار ہیں وہ ڈپٹی نذیر احمد، کریکٹ آپشن سی ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 70 ہے ماہنامہ مخزن کہاں سے جاری ہوا؟ تو ماہنامہ مخزن لاہور سے، لکھنؤ سے، دہلی سے، کلکتہ سے۔ تو ماہنامہ مخزن جو ہے یہ بیسیکلی لاہور سے جاری، ٹرو آپشن ہے لاہور۔ 71 ہے اردو اخبار نوائے وقت کے بانی کون؟ اردو اخبار جو نوائے وقت کے بانی ہیں حمید نظامی، آپشن بی جو ہے وہ ٹرو۔
کوسچن نمبر 72 ہے راجہ گید اور شعر بے مثال کس کے ناول ہیں؟ یعنی راجہ گید اور شعر بے مثال یہ دو ناول کس نے لکھے؟ سائرہ بانو نے، بانو قدسیہ نے، عبداللہ حسنی نے، ممتاز مفتی نے. تو یہ جو دونوں ناولز ہیں یہ بیسیکلی بانو قدسیہ کی. آپشن بی جو ہے وہ ٹرو ہے. 73 اردو ادب کا پہلا تنقید نگار کسے کہا جاتا ہے؟ احمد ندیم قاسمی، ڈپٹی نذیر احمد، الطاف حسین علی، کلیم ادی احمد. تو پہلا جو تنقید نگار ہے وہ الطاف حسین علی کو کہا جاتا ہے. آپشن سی جو ہے یہ. 74 ہے دعوت شراز سے کیا مراد ہے؟ سادہ کھانا، بے تکلفی کی دعوت، شراز کے بادشاہ کی طرف سے دعوت، پہلے لوگ. دعوت شراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سادہ کھانا یعنی جس میں کوئی تکلف نہ ہو. تو بے تکلفی کی دعوت، سادہ کھانا، یہ دونوں آپشن ٹرو ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے دو جو آپشن دی یہ کریکٹ. نیکسٹ کوسچن نمبر 75 کا دسترخوان کا توبہ توبہ کرنا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ جب کھانا لگا ہوا ہو اور کوئی کھانے پر نہ بیٹھے، دسترخوان کا خالی ہونا، مہمانوں کا بہت زیادہ آنا، کھانا کم پڑنا. دسترخوان کا توبہ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کھانا لگا ہوا اور وہ کھانے پہ کوئی نہ بیٹھے تو اس کے لیے جو محاورہ یوز کیجیے گا دسترخوان کا توبہ توبہ کرنا. یہ آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ. نیکسٹ 76 ہے زعفران کا کھیت دیکھنا سے کیا مراد ہے؟ زعفران کا کھیت دیکھنا سے مراد ہے بہت ہنسنا. یہ آپشن بی جو ہے وہ ٹرو. کوسچن نمبر 77 ہے کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بیتی سے کیا مراد ہے؟ کاغذ کی ناؤ صدا نہیں بیتی سے مراد یہ ہے دھوکہ ہر وقت نہیں چلتا. یہ آپشن اے جو ہے وہ ٹرو. کوسچن نمبر 78 ہے خاک اڑانا محاورہ سے کیا مراد ہے؟ تباہ کرنا، بدنام کرنا، رسوا کرنا، سبھی. خاک اڑانا کا مطلب تباہ کرنا بھی ہے، بدنام کرنا بھی، رسوا کرنا بھی. اس کا مطلب آپشن جو ڈی ہے سبھی کے سارے جو آپشن ہیں وہ ٹھیک ہے. 29 ہے بلی کے باگوں چھینکا ٹوٹنا سے کیا مراد ہے؟ اتفاقیہ کوئی بہتر کام ہو جانا، بلی کو خواب میں چھیچڑ نظر آنا، نقصان میں فائدہ نکلانا، کوئی بھی نہیں. بلی کے باگوں چھینکا لوٹنے سے مراد یہ ہے کہ اتفاق سے کسی کام کا بہتر ہو جانا. یہ آپشن اے جو ہے وہ کریکٹ ہے. کوسچن نمبر 80 ہے آپ کا اجماع کاج سے کیا مراد ہے؟ آپ کا اجماع کاج سے مراد یہ ہے کہ جو کام خود کرے انسان وہی سب سے اچھا ہے. یعنی آپشن سی جو ہے جو کام خود کیا جائے وہی اچھا ہے. آپشن سی جو ہے وہ. ان میں سے کون سی ضرب المثل درست ہے؟ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں، چیل کے گھونسلے میں بوٹی کہاں، چیل کے گھونسلے میں انڈے کہاں، چیل کے گھونسلے میں گوشت کہاں. تو جو کریکٹ محاورہ ہے یا ضرب المثل ہے وہ چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں. یعنی آپشن اے جو ہے وہ ٹرو. 82 علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ کب ملا؟ علی گڑھ یونیورسٹی کو اس سے پہلے یہ محمدن اورینٹل کالج کے نام سے مشہور تھا. 1875 میں میرے خیال میں جو ہے اس کا کالج کا اس کو درجہ دیا گیا تھا. پھر بعد میں اسی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا 1920 میں. آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ ہے 1920. نیکسٹ کوسچن نمبر 83 ہے نذیر احمد نے کس قسم کے ناول لکھے؟ مذہبی، تاریخی، رومانوی، اصلاحی. نذیر احمد کے موسٹلی جو ناول ہیں وہ اصلاحی ناول ہیں. یہ آپشن ڈی جو ہے وہ کریکٹ ہے. کوسچن نمبر 84 ہے سر سید کے کون سے ساتھی پانی پت میں پیدا ہوئے اور نثر و نظم دونوں میں اپنا لوہا منوائے؟ ان کے جو ساتھی ہیں مولانا الطاف حسین علی، یہ پانی پت میں پیدا ہوئے اور نثر و نظم دونوں میں انہوں نے کام کیا. تو کریکٹ آپشن جو ہے آپشن سی. نیکسٹ کوسچن نمبر 85 ہے مسدس مد و جزر اسلام کس نام سے مشہور ہوئی؟ مسدس اسلام، مسدس تاریخ اسلام، مسدس حالی اسلام نام. تو مسدس مد و جزر اسلام جو یہ نظم الطاف حسین علی کی تو یہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی. یہ آپشن سی جو ہے وہ کریکٹ آپشن. نیکسٹ کشمیر اسٹڈی کے MCQs ہیں. 86 وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان جموں اینڈ کشمیر. کہ کون سی ڈیسٹینیشن جو جموں اینڈ کشمیر کی فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں؟ پہلگام، ڈل لیک، دارجلنگ، سونامرگ. اب یہ تینوں اگر آپ دیکھیں پہلگام، ڈل لیک اور سونامرگ یہ جموں اینڈ کشمیر کی ٹورسٹ پلیسز ہیں. جبکہ دارجلنگ اگر ہم بات کریں اس کی یہ جگہ جو ہے ویسٹ بنگال میں آ رہی ہے، جموں اور کشمیر کا ایسا نہیں. تو لہٰذا کریکٹ آپشن بھی یہی آپشن سی. 37 ہے دا مغل گارڈنز اے گروپ آف گارڈن بلڈ بائی مغلز از لوکیٹڈ ان. کہ جو مغل گارڈنز ہیں جس میں بہت ساری گارڈنز آگے اپنی یہ کہاں پہ لوکیٹ کر رہے ہیں؟ سری نگر میں، جموں میں، لیہ میں، لداخ میں. تو یہ ساری موسٹلی کہاں پہ موجود ہیں؟ سری نگر میں. کریکٹ آپشن کیا ہے؟ اے. نمبر 88 ہے دا اینول امرانت کی یاترا از ڈیڈیکیٹڈ ٹو وچ ہندو ڈائٹی. کس ہندو ڈائٹی کو یہ والا اینول امرانت امرناتھ جو یاترا ہے ڈیڈیکیٹ کی جاتا ہے؟ کہ یہ لارڈ شیوا کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. نیکسٹ کوسچن نمبر 89 ہے وچ لیک ان جموں اینڈ کشمیر از نون فار اٹس فلوٹنگ گارڈنز اینڈ ہاؤس. کہ جموں کشمیر میں کون سی لیک جو وہ فلوٹنگ گارڈنز ہاؤس بوٹس کی وجہ سے جو مشہور ہے جانی جاتی؟ تو یہ ڈل لیک ہے. یعنی آپشن بی.
کوسچن نمبر 90 ہے دا فیمس کارگل وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ٹوک پلیس ان وچ ایئر، کہ جو کارگل وار لڑی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 1999، آپشن اے جو ہے یہ ٹرو۔ 91 which famous festival is celebrated with great enthusiasm in Jammu and Kashmir marking the arrival of spring، کہ کون سا فیسٹیول جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں منایا جاتا ہے جب سپرنگ کا سیزن آتا ہے، بیساکھی، عید الفطر یا کون سا؟ تو یہ آپشن جو ہے ڈی ٹیولپ فیسٹیول۔ ٹیولپ فیسٹیول جو ہے یہ ہر سال سپرنگ سیزنس کے آنے کے یعنی جب سپرنگ سیزن آتا ہے تب یہ ٹیولپ فیسٹیول منایا جاتا ہے۔ 92 ہے دا جموں ریجن از نون فار اٹس، کہ جموں ریجن ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ لیکس کی وجہ سے، ٹیمپلز کی وجہ سے، ہل اسٹیشنز کی وجہ سے، ویلیز کی وجہ سے۔ جموں ریجن ہے بیسیکلی وہ ٹیمپلز کی وجہ سے مشہور ہے۔ نیکسٹ کوسچن 93 ہے وچ پاس کنیکٹس دا لیہ ڈسٹرکٹ آف لداخ ود دا لال اینڈ اسپیٹی ڈسٹرکٹ آف اروناچل پردیش، یہ کسی پاس کو پوچھا ہوا ہے کہ لداخ کو جو ہے پردیش کے ساتھ، اروناچل پردیش کے ساتھ کون سا جو پاس ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ چاروں میں نے چیک کی، مجھے ان میں سے جو ہے وہ ان کو کنیکٹ کرنے والے پاس سے کوئی بھی نہیں ملا، اس کو آپ نے کنفرم کر لینا۔ 94 of the famous Shalimar Bagh, Nishat Bagh and Chashmi Shahi Gardens were built by rich Mughal emperor in Srinagar، کہ سری نگر میں یہ جو مشہور باغ ہوں، شالیمار باغ، نشاط باغ وغیرہ، یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ جہانگیر نے بنایا تھا۔ 95 Jammu and Kashmir was accorded special autonomous status under which article of the Indian Constitution which was abrogated in 2019، یعنی کون سا آرٹیکل ہے جس کے ذریعے جموں کشمیر کو اسپیشل حیثیت ملی تھی اور پھر اس آرٹیکل کو 2000 میں اس میں ختم کر دی گیا؟ تو یہ آرٹیکل 317، آپشن اے۔ 96 ہے the famous Hemas monastery, the largest monastery constitution in Ladakh belongs to which Tibetan Buddhist sect، ان کے سیکٹ سے جو ہے یہ فیمس ٹو ہیمس موناسٹری یہ بلانگ کرتے تھے، یہ ڈروپا، یعنی آپشن جو ڈی ہے کریکٹ آپشن۔ نیکسٹ کوسچن 97 دا ہائیسٹ بیٹل فیلڈ ان دا ورلڈ سیاچن گلیشیئر از لوکیٹڈ، کہ جو سیاچن گلیشیئر ہے یہ کہاں پہ لوکیٹ کر رہا تھا؟ یہ لداخ۔ 98 وچ فروٹ از فیمسلی گرون ان abundance in کشمیر ویلی، جو کشمیر ویلی میں کون سا فروٹ زیادہ مقدار میں گرو کیا جاتا تو ایپل۔ 99 وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے ڈسٹرکٹ آف جموں اینڈ کشمیر، کہ کون سا ان میں سے جو ہے وہ جموں کشمیر کا ڈسٹرکٹ نہیں ہے؟ کارگل، ڈوڈا، لیہ، کورگ جو ہے یہ آپشن دی، یہ جموں کشمیر کا ڈسٹرکٹ نہیں۔ آخری کوسچن ہے 100 دا ویشنو دیوی ٹیمپل ون آف دا ارلیسٹ ہندو شرائنز از لوکیٹڈ ان وچ ڈسٹرکٹ آف جموں اینڈ کشمیر؟ سری نگر، اننت ناگ، جموں، بارہمولہ۔ تو یہ جو مشہور ٹیمپل ہے یہ کہاں پہ موجود ہے؟ جموں، آپشن سی جو ہے کریکٹ آپشن۔ یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا جو پیپر تھا جو 25 جون 2025 کو ہوا تھا ان سیول ڈیفینس کا، تو اس کو ہم نے کمپلیٹ 2 پارٹ میں سالو کر لیے۔ پہلے پارٹ میں 56 MCQs تھے اور اس پارٹ میں ہم نے 100 تک اس کو سالو کر لیا ہے۔ تو اس میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو وہ کمنٹ کر کے آپ جو ہے اس کو کلیریفائی کروا سکتے، کیونکہ بہت سارے MCQ جو ایسے تھے کہ جن میں خود کنفیوز تھا، تو میں نے ڈیفرنٹ سورسز یعنی گوگل وغیرہ سے مختلف ویب سائٹ سے چیک کر کے جو کوشش کی ہے کنفرم کر کے ان کو لگاؤں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے سرچ کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کہیں آپ کو لگے کوئی کوسچن غلط ہے تو آپ کمنٹ میں جو ہے وہ لازمی آپ نے اس کو کلیئر کرنا یا ڈسکس کرنا، تاکہ وہ باقی لوگوں کے لیے جو اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کلیئر ہو جائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔